إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پچھلی دفعہ تقریباً 30 منٹ میں نے گفتگو کی تھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 کے اوپر، اور اس آیت کے کانٹیکسٹ میں عقیدہ علم غیب میں اہل سنت کی رائے کیا ہے وہ میں نے ڈیٹیل سے بیان کی تھی. اس میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو ایڈریس نہیں ہوئی تھیں کیونکہ ٹائم اس وقت تھوڑا تھا. میں اب چاہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کو آج ایڈریس کر دوں. ان کو ایڈریس کرنے سے پہلے چند ایک ضروری باتیں جو اس سے ریلیٹڈ میں نے پچھلی دفعہ بیان کی تھی، میں ان کو مختصراً ایڈریس کر دیتا ہوں. پچھلی دفعہ میں نے یہ بتایا تھا کہ علم غیب کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ وہ علم جو حواس خمسہ کے بغیر حاصل کیا جائے، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے چھونے کی، چکھنے کی، دیکھنے کی قوت دی ہے، ان تمام چیزوں کو استعمال کیے بغیر جو علم حاصل کیا جائے وہ علم غیب کہلاتا ہے. اسی طریقے سے جو علوم انسٹرومنٹس کے ساتھ حاصل ہوتے ہیں وہ علم غیب نہیں ہوتے کیونکہ وہ بھی حواس کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں. میں نے ڈیٹیل سے پچھلی دفعہ اس کی مثالیں بھی بیان کی تھیں، آج حاجت نہیں اس کو ریپیٹ کرنے کی. دوسری چیز علم غیب کے بارے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ علم غیب جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ ہمارے ریفرنس سے استعمال ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے اور ظاہری چیزوں کا بھی جاننے والا ہے، تو یہ ہمارے ریفرنس سے بات ہو رہی ہوتی ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز غیب نہیں ہے، اللہ کے سامنے تو ہر چیز حاضر ہے. تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو غیبی علوم عطا فرمائے ان پر بھی علم غیب کا لفظ بولنا بالکل جائز ہے. اور یہ باطل تعویل ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی اس کا رد کیا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں کوئی غیب کی بات آ گئی تو وہ تو غیب رہی نہیں. تو اگر یہ تعریف مان لی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس بھی علم غیب کوئی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ اللہ کے بھی علم میں ہر چیز ہے. تو جب ہم اللہ کے لیے علم غیب بولتے ہیں تو اپنے ریفرنس سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب علم غیب بولتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا، جن جن معاملات میں عطا کیا، جس میں نہیں کیا ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں پڑھتے، ہم فیتا مار کے اس کو ناپتے نہیں ہیں، تو وہ علم غیب ہماری ریفرنس سے تو علم غیب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دیکھی، ہم نے نہیں دیکھی، ہمارے لیے جنت علم غیب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دی گئی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جنت دکھائی گئی، قبر کا عذاب دکھایا گیا، دوزخ دکھائی گئی، ہمارے ریفرنس سے وہ علم غیب ہی ہے. اور تیسری چیز میں نے عرض کی تھی کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کا علم غیب ہوتا ہے وہ 3 شرائط کے ساتھ مانا جائے گا قرآن اور سنت کی روشنی میں. پہلی چیز تو یہ کہ انبیاء کرام کا جو علم ہے وہ ذاتی نہیں ہوتا، اللہ کے بتانے پر ہوتا ہے، عطائی ہوتا ہے. دوسری چیز وہ محدود ہوتا ہے، غیر محدود نہیں ہوتا، لمیٹڈ ہوتا ہے. اور تیسری چیز یہ
کہ وہ حادث ہوتا ہے، قدیم نہیں ہوتا، یعنی ہمیشہ سے ان کے علم میں نہیں ہوتا، بلکہ جب اللہ بتاتا ہے اس وقت علم میں آتا ہے. یہ میں نے ڈیٹیل سے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا. تو آج اس کانٹیکسٹ میں دو اہم ترین آیات اور دو اہم ترین متفقن علیہ احادیث جو پچھلی دفعہ میں بیان نہیں کر سکا تھا ان کو ایڈریس کروں گا، جو اس مضمون کے لیے بہت ضروری چیز ہے. تو پہلے ہم اس آیت کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 179. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر آگاہ کر دے. یعنی کسی انسان کی کیپیبلٹی میں یہ چیز نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو غیب کا علم عطا فرمائے. کسی بھی بڑے سے بڑا کوئی صحابی ہو یا بڑے سے بڑا کوئی بزرگ ہو، محدث، کسی کے لیے نہیں ہے. کیٹاگوریکل ڈینائی ہے اس کے اندر، سوائے ایک کے لیے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ تعالیٰ، يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جن کو چاہتا ہے. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ، پس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. یعنی جو ان کو غیبی خبریں دی گئیں اللہ کی طرف سے ان پر ایمان لاؤ، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ گے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی کی روش اختیار کرو گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. یہ آیت ہے جس کے اوپر میں نے پچھلی دفعہ آدھا گھنٹہ گفتگو کی تھی، اور جو چیزیں رہ گئی تھیں وہ آج دو آیات اور دو احادیث سے میں اس کو ایڈریس کرنا ضروری سمجھتا ہوں. تو اس میں سب سے پہلی آیت ہے سورۃ الانعام میں پارہ نمبر 7 کے اندر آیت نمبر 50. یہ نکال لیجئے، پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50. جس کی نکل ہے وہ مجھے صفحہ نمبر بھی بتا دے. وہ جی 134 نمبر صفحہ نکال لیں، یہ جو بلو کلر والا قرآن پاک ہے. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، مل گئی آیت. یہ آیت ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50. قُلْ لَا أَقُولُ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں نہیں کہتا، لکم تم سے، عندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک اور نہ ہی میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. دیکھیں ایک آیت میں کتنے عقیدے کلیئر ہوتے جا رہے ہیں کہ میرا دعویٰ ہے ہی نہیں ہے کہ میں خود غیب جانتا ہوں، ذاتی طور پہ میں کچھ نہیں جانتا، اور نہ میں فرشتہ ہوں. فرشتے نور سے بنے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرشتے نور سے، انسان مٹی سے اور جن آگ سے بنائے گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا جا رہا ہے آپ یہ فرما دیجئے میں فرشتہ بھی نہیں ہوں، میں نوری مخلوق نہیں ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں. اور سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں سے پیغمبر بناتے، اب انسان آباد ہے تو ہم انسانوں میں سے پیغمبر بنائیں گے. نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ میں یہ تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. ان اتبع الا ما یوحا، میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے. ما یوحا الیہ، میری طرف. قل هل یستوی الاعمی والبصیر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ یعنی جس کی بصیرت کی آنکھیں کھل جائیں اور وہ انبیاء کرام کو پہچان لے اور انبیاء کرام کا راستہ اختیار کر لے علیہ السلام اور جنت تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے، وہ آنکھ والا اس اندھے کے برابر ہو سکتا ہے جو انبیاء کرام کو نہ پہچانے، ان کی دعوت کو قبول نہ کرے؟ افلا تتفکرون، کیا تم غور نہیں کرتے ہو، تفکر نہیں کرتے ہو؟ تو یہ ایک آیت جس میں کیٹاگوریکل ڈینائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ خود فرما دیجئے میں غیب نہیں جانتا، خود نہیں جانتا. یہ خود والا ترجمہ اس لیے کہ باقی دو آیات جو میں نے پچھلی دفعہ بیان کی تھی، اینڈ پہ آج بھی بیان کروں گا اسی آیات کے، کہ اللہ کے بتانے سے ہے، کیونکہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس غیب کی خبریں آئیں. دوسری آیت جو قرآن پاک میں علم غیب کے معاملے میں ایپیکس ہے، چوٹی ہے، کلائمیکس ہے، وہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 پارہ نمبر 9 میں.
یہ میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ ترین آیت ہے عقیدہ علم غیب کے بارے میں. سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 پارہ نمبر 9 صفحہ نمبر بتا دیجئے جی. 176 صفحہ نکال لیجئے بلو والا جو قرآن پاک ہے. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. مل گئی آیت؟ یہ آیت سورۃ الاعراف آیت نمبر 188. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے کہ میں مالک نہیں ہوں اپنی جان کے لیے بھی کسی بھی نفع کا ولا ضرا اور نہ کسی نقصان کا. الا ما شاء اللہ. ہاں مگر جو اللہ میرے لیے چاہتا ہے وہ مجھے نفع پہنچا دیتا ہے، اور جہاں مجھے تکلیف پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے کوئی امتحانن، جیسے کہ غزوہ احد میں ہم پڑھ چکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 دانت مبارک شہید ہوئے، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. الا ما شاء اللہ. ہاں مگر جو اللہ میرے لیے چاہ لے. ولو کنت اعلم الغیب. اور اگر میں جان لیتا خود سے غیب کی باتیں. لستکثرت من الخیر. تو میں بہت ساری بھلائیاں اپنے لیے جمع کر لیتا. وما مسنی السوء. اور مجھے کوئی بھی کبھی تکلیف نہ پہنچتی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ اگر میں خود غیب جان لیتا تو میں اپنے لیے بہت سی بھلائیاں جمع کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی. کیوں کہ جب انسان کو یہ پتا چل جائے کہ اس معاملے میں مجھے تکلیف آنے والی ہے تو اس کے لیے بچنا فرض ہوتا ہے. اگر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پتا چل جاتی کہ منبر کے پیچھے مجھے قتل کرنے کے لیے ابو لولو فیروز چھپا ہوا ہے تو ان پر فرض تھا کہ وہ بچتے. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودیہ نے زہر دے دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پہ رکھ بھی لیا. 7 صحابہ وہ کھا کر شہید بھی ہو گئے. جب زبان پہ رکھا تو بوٹی بول پڑی کہ اللہ کے رسول میرے اندر زہر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تھوک دیا. لیکن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات نہیں، ورنہ آپ زہر والا کھانا کبھی بھی نہ کھاتے. اور حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کے تحت کبھی بھی صحابہ کرام کو یہ کھانا کھانا ہی نہ دیتے. اور اسی زہر کا اثر 4 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رہا. اور صحیح بخاری میں الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہے اسی زہر کے اثر کی وجہ سے ہوئی تھی 4 سال کے بعد. اور آپ فرمایا کرتے تھے، صحیح بخاری کے الفاظ ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ زہر آج بھی میری رگیں کاٹ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نعوذ باللہ جان بوجھ کر زہر کھا گئے؟ نہیں، یہ تو حرام ہے اور نبی کے لیے محال ہے کہ وہ حرام کام کرے. تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر میں خود جان لیتا غیب تو میں اپنے لیے بھلائیاں جمع کر لیتا اور مجھے کوئی برائی نہ کبھی پہنچتی. ان انا الا نذیر و بشیر. میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا. لقوم یؤمنون. ان کے لیے جو واقع ہی حق بات کو قبول کرنے والے ہیں، جن کی انسٹنکٹ جو ہے وہ مسخ نہیں ہوئی، ان کی نیچر پرورٹڈ نہیں ہے، جو واقعی آخرت کی جواب دہی سے ڈرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے میں ڈر سنانے والا. اور اگر میری دعوت کو قبول کریں گے تو خوشخبری سنانے والا ہوں. یہ تو 2 آیات ہو گئی. اب 2 حدیثیں اسی کانٹیکسٹ میں، اور دونوں حدیثیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیثیں ہیں. پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ ہے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ جس شخص نے یہ عقیدہ رکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب جان لیا کرتے تھے، اس نے اللہ پر بھی جھوٹ باندھا، رسول اللہ پر بھی جھوٹ باندھا عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عقیدہ. اور پھر ساتھ وہ آیت تلاوت فرمایا کرتی تھی، لا يعلم الغیب الا اللہ. غیب کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. اور دوسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، حدیث جبریل. جو جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے تھے تو انہوں نے کچھ سوال کیے تھے. اس کے اینڈ پہ ایک سوال یہ تھا کہ بتائیے قیامت کب آئے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ جو سوال پوچھنے والا ہے، جس شخص سے سوال پوچھ رہا ہے، وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو کہ پوچھنے والا جانتا ہے.
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ چلے قیامت کی کوئی نشانیاں بیان فرما دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائیں کہ جو ننگے پاؤں اور ننگے بدن والے جو غریب قسم کے جو عرابی اور بدو لوگ ہیں یہ بڑے بڑے محلات بنا لیں گے اور اونچی اونچی عمارتیں بنا لیں گے اور ان کے اندر اتراتے پھریں گے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. اور آج ہم وہ دیکھ سکتے ہیں عرب کے اندر کیا صورتحال ہے, کتنی بڑی بڑی بلڈنگز بن گئی ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی, بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے, کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں, وہ غیب کی کنجیاں ہیں جو صرف اللہ ہی جانتا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لقمان کی آخری آیت تلاوت فرمائی. سورہ لقمان پارہ نمبر 21 میں آخری آیت نکال لیں, 34 نمبر آیت سورہ لقمان, جہاں سے سورہ السجدہ شروع ہوتی ہے. پارہ نمبر 21 سورہ لقمان جہاں پر ختم ہو رہی ہے, سورہ لقمان جہاں پر ختم ہو رہی, صفحہ نمبر بتائیے. 415 نمبر صفحہ نکال لیجئے جی. آیت نمبر آخری 34, ان اللہ عندہ علم الساعہ. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی تاکہ ہمیں یقین آ جائے کہ علم غیب کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم, وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, اور وہی اتارتا ہے بارش کو, بارش کا علم بھی اس کے ساتھ ہے. اس میں کچھ سوال پیدا ہوں گے, وہ میں انشاءاللہ بعد میں ایڈریس کروں گا اسی آیت میں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, اور وہی جانتا ہے جو کچھ ماں کے پیٹ کے اندر ہے, جو کچھ بھی ہے. یہاں یہ نہیں بتایا کہ لڑکا یا لڑکی, یہ چیز نہیں ایڈریس ہو رہی. جو ماں کے پیٹ میں وہ کیا ہے وہ قرآن پاک سے ہی میں ایڈریس کروں گا انشاءاللہ. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, اور کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائے گا, کل اس کے ساتھ کیا معاملات پیش آنے والے ہیں فیوچر میں. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, اور کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کو موت کس سرزمین میں آئے گی. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ, بے شک اللہ تعالیٰ علم والا اور خبردار کرنے والا ہے, خبر رکھنے والا ہے. تو اس میں 5 علوم کا ذکر ہوا ہے, قیامت کا علم, بارش کا علم, ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا علم, اور کوئی جان کل کیا کمائے گی, اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے فیوچر کے اندر کسی بھی وقت, اور 5ویں چیز کہ اس کو موت کس جگہ پر آئے گی. یہ 5 کے 5 علوم خصوصاً اللہ کے ساتھ خاص ہیں, لیکن اللہ چاہے تو ان چیزوں کا علم اپنے انبیاء کو عطا فرما دیتا ہے. جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کو بشارت دی کہ آپ کو بیٹے یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں, تو ابھی بیٹا پیدا تو نہیں ہوا تھا, اور انہوں نے عرض بھی کی قرآن پاک میں 2-3 جگہ یہ ہے کہ اللہ میری عورت تو جو ہے وہ بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا زکریا ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا, اس سے پہلے جب تم کوئی شے نہیں تھے. ہم تو جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کن فیکون. تو یہ بشارت ان کو ملی, ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت ملی. تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے 1 دن پہلے بتا دیا تھا, یہاں کل ابو جہل کی لاش پڑی ہوگی, یہاں فلاں کی لاش پڑی ہوگی, یہاں فلاں کی لاش, وہ جگہ بھی بتا دی. تو یہاں تو آ رہا ہے کہ بھی کوئی نہیں جانتا کہاں پہ مرے گا, تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بتانے سے پتا چلا. تو یہ کیٹاگوریکل ڈینائی اس طرح نہیں ہے, اللہ چاہے تو بتاتا ہے, اور بہت مثالیں ایسی موجود ہیں کہ بتایا. بارش کے بارے میں کئی بار ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس دعا فرمائی, اسی وقت بارش شروع ہو گئی. آج کے حوالے سے یہ جو بہت زیادہ ایک ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ یہ کوشچن کرتا ہے کہ یہ قرآن میں لکھا ہے کہ کوئی نہیں جانتا ماں کے پیٹ میں کیا ہے, تو آج الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بتا دیا جاتا ہے. تو میں نے پہلے بتایا کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے جو علم ہوتا ہے وہ علم غیب نہیں ہے, وہ انسٹرومنٹ کے ذریعے علم ہے. پچھلی دفعہ میں نے ڈیٹیل سے بتایا تھا اس کا فرق. اصل بات یہ ہے کہ قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی, یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا. یہ تو مولویوں نے ترجمے کرتے ہوئے خطا کھائی ہے. قرآن کے ٹیکسٹ کی گارنٹی ہے. قرآن میں لکھا ہے کوئی نہیں جانتا ماں کے پیٹ میں کیا ہے. اب سورہ التغابن کے اندر آتا ہے هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن, وہی ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے, تم میں سے کوئی کافر بنتا ہے کوئی مومن بنتا ہے. اب دنیا کی کوئی الٹرا ساؤنڈ مشین یہ بتا سکتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں مومن ہے یا کافر؟ تو قرآن کی تشریح سے تو پتا چلتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے, اس سے مراد بدبخت اور خوشبخت ہے, کوئی نہیں بتا سکتا. یہ مولویوں نے ترجمہ غلط کیا ہے.
ترجمہ تو ہے ہی نہیں بلکہ اس میں کہاں لکھا ہوا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, وہی جانتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے. لڑکا لڑکی جنس کا تو ذکر ہی نہیں, سیکس کا تو ذکر ہی نہیں ہے. کیا ہے, بدبخت ہے یا خوشبخت ہے, مومن ہے یا کافر ہے, انٹلیکچوئل ہے یا ڈل ہے, یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. دوسری بات وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, کہ وہی بارش برساتا ہے. تو یہ ہمارے پیشن گوئی کر دیتے ہیں ہمارے جو موسمیاتی ادارے, تو بالکل صحیح بھی ثابت ہوتی ہے, 99% تو صحیح ثابت ہوتی ہے, یہ تو اسٹیبلش ایک علم ہے. لیکن یہ علم کس طرح ہے؟ مثال کے طور پر وہ ہوا کی رفتار کو کیلکولیٹ کرتے ہیں, پھر لیٹیچیوڈ اور لانگیچیوڈ کے ذریعے یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس وقت اگر اسلام آباد میں ہوائیں پہنچی ہیں تو جہلم پہنچنے میں ان کو کتنا ٹائم لگے گا, یا انڈیا سے چل پڑی ہیں تو پاکستان میں مونسون کی ہوائیں کب داخل ہوں گی, تو وہ کیلکولیشن کر کے بتا دیتے ہیں. تو یہ علم غیب نہیں ہے, یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص اونچے مینار پہ کھڑا ہو کر 10 کلومیٹر دور دیکھ لے کہ ایک قافلہ آ رہا ہے اس رفتار سے, اور جو نیچے کھڑے ہیں ان کو بتایا کہ بھی اتنی دیر میں فلاں قافلہ یہاں پہنچ جائے گا, تو وہ دیکھ کے بتا رہا ہے نا. اسی طریقے سے کیلکولیشن ہوتی ہے نا. بارش کب برسے گی اس کا مطلب کیا ہے؟ آج کی ڈیٹ میں کوئی شخص یہ نہیں بتا سکتا کہ 11 ستمبر 2020 کو بارش ہوگی یا نہیں. کوئی دنیا کا انسٹرومنٹ بتا دے, یہ نہیں بتا سکتا. یہ تو پریڈکشن ہوتی ہے, جب موسم تبدیل ہوتا ہے تو بتا دیتے ہیں جی ہوائیں وہاں تک پہنچ چکی ہیں, فلاں جو ہے وہ طوفان فلاں جگہ پہنچ چکا ہے, اتنے دنوں میں وہ کراچی کے ساحل سے ٹکرانے والا ہے. تو یہ تو فزیکل کیلکولیشن ہے. یہ علم تو یہ ہے کہ آج بتائے کوئی کہ 14 اگست 2022 کو کراچی کے اندر سونامی آئے گا یا نہیں آئے گا, اس کی کیلکولیشن کو کر کے بتائے. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس خاص ہے علم اس چیز کا کہ بارش وہی برساتا ہے. تو باقی چیزیں تو کلیئر ہیں, ان کو تو سارے ہی مانتے ہیں, ایتھیسٹ بھی مانتے ہیں, ایتھیسٹ لوگ بھی مانتے ہیں. کوئی پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے, اور موت انسان کو کہاں نہیں ہے. یہ تو بڑے سے بڑا انٹلیکچوئل آدمی اور ڈل مائنڈ آدمی بھی سمجھتا ہے کہ اس کا تو کوئی کیلکولیشن نہیں کر سکتا. ہم پلان ضرور کرتے ہیں کہ کل یہ کریں گے, لیکن نہیں پتا ہوتا. تو ڈیفینیٹلی کوئی شخص یہ نہیں بتا سکتا. تو یہ میں نے اس میں چیزیں کلیئر کر دیں. اب ان تمام آیات کے بعد یہ چیز میں نے ایڈریس کر دی پچھلی دفعہ بھی کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے تو بتا دیتا ہے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو. اس کانٹیکسٹ میں 2 آیات ہیں. ایک آیت تو آج ہم نے پڑھ لی سورہ آل عمران کی 179 نمبر آیت. ایک اور بہت اہم ترین آیت ہے سورۃ الجن کے اندر, وہ نکال لیجئے پارہ نمبر 29 میں سورۃ الجن, اس کی آخری آیات نکال لیجئے. سورۃ الجن آیت نمبر 26 اور 27, سیکنڈ لاسٹ آیت اور تھرڈ لاسٹ آیت. مل گئی ہے جی؟ صفحہ نمبر بتائیں. 576 صفحہ. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا, غیب کا جاننے والا یعنی اللہ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا, الا مگر من ارتضی من رسول, اپنے رسولوں میں جس کے لیے چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں فرماتا مگر اپنے رسولوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے. فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا, اور مقرر کر دیتا ہے اس کے رسول کے آگے اور پیچھے محافظ فرشتے, کہ اس غیبی خبر کے اندر کوئی شیطان کا داخلہ نہیں ہو سکتا. تو یہ آیت اور جو سورہ آل عمران کی 179 نمبر آیت میں ہمیں یہ پتا چل گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو غیبی خبریں عطا فرماتا ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر دیکھ لیا. ہمارے لیے وہ علم غیب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہونے کے بعد بھی ہمارے ریفرنس سے وہ علم غیب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز پتا ہے, تب بھی وہ کہتا ہے میں عالم الغیب ہوں, غیب کا جاننے والا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں اللہ نے دکھائیں, ان چیزوں کے دیکھنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ریفرنس سے علم غیب رکھتے ہیں, ان چیزوں کا جو اللہ نے ان کو بتائی ہیں.
صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران جنت دیکھ لی سورج گرہن کی نماز پڑھتے ہوئے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساری زمین میرے لیے سمیٹ لی، میں نے مشرق و مغرب زمین کے دیکھ لیے، جہاں جہاں تک میری امت نے فتوحات کر کے پہنچنا تھا وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھا دی۔ تو اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنے انبیاء کرام کو دکھا لیتا ہے، لیکن انبیاء کے بعد کسی کے بارے میں یہ عقیدہ ماننا اس امت کے لیے وہ ختم نبوت پر ڈاکہ اور حملہ ہے، چاہے وہ کسی صحابی کے لیے مانا جائے، کسی تابعی کے لیے، تبع تابعی کے لیے، کسی بھی محدث، کسی بھی بزرگ کے لیے، اور میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے اس کو ایڈریس کیا تھا۔ تو آج انشاءاللہ تعالی یہ دو آیات کے، اس سے اگلی آیت ہے، اور یہ ہماری گفتگو جو سورہ آل عمران کے حوالے سے جو 60 آیات غزوہ احد کی لائیو کمنٹری چل رہی تھی وہ انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گی۔ اب آیت نکال لیجئے سورہ آل عمران کی 180 نمبر آیت سے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، اور ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جو کنجوسی کر رہے ہیں ان چیزوں میں سے جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کی ہیں، کہ یہ کنجوسی کرنا اور پیسے کو جوڑنا اور اللہ کی راہ میں نہ لگانا ان کے لیے بہتر ہے، مت گمان کریں یہ لوگ، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے شر ہے۔ دین کا کام، قتال کا کام، جہاد کا کام بغیر پیسے کے تو نہیں ہو سکتا، چندہ تو اس کے لیے ضروری ہے۔ تو جو لوگ مال روک لیتے ہیں اور نیکی کے کاموں میں نہیں لگاتے، قتال کے لیے نہیں دیتے اور نیکی کی دعوت، قرآن کی دعوت کے لیے نہیں دیتے اور مال کو جوڑ کے رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے حق میں یہ بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے تو شر ہے۔ استغفر اللہ۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ جو بخل کرنے والا ان کا مال ہے ان کے گلے کا توق قیامت والے دن بنا دیا جائے گا، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی تمام وراثت، سارا مال بالآخر اللہ کے پاس یاد ہے۔ انسان تو مر جاتا ہے چھوڑ کر، بالآخر اللہ کے پاس چیزیں لوٹنی ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اس کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مال جوڑ کر رکھتا ہے اور اس کی زکات نہیں دیتا، اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں ظاہر ہوگا قیامت والے دن، اس کے 2 سیاہ نقطے ہوں گے، 2 آنکھیں، اور وہ شخص جو دنیا میں مال جوڑتا تھا اور اس کی زکات نہیں دیتا تھا، قیامت والے دن وہ سانپ اس کو اس کے منہ سے پکڑ لے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال جس کو تو دنیا میں جوڑ کے رکھا کرتا تھا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا کرتا تھا۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خبردار ہے ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو۔ اس میں بڑی چھپی ہوئی دھمکی ہے کہ جو تمہارے کرتوت ہیں یہ نہ سمجھنا اللہ سے چھپے ہوئے ہیں۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کام دیکھ رہا ہے، خبیر، خبردار ہے ان سے جو تمہارے اعمال ہیں، چھپے ہوئے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہاں پر وہ کمنٹری مکمل ہوئی سورہ آل عمران کا وہ حصہ، دوسرا حصے کا بھی آگے سے سیکنڈ پورشن جو 60 آیات پر مشتمل تھا، غزوہ احد کی لائیو کمنٹری۔ اب کنکلوڈنگ 2 رکوع آ رہے ہیں، سورہ آل عمران ان 2 رکوع کے ساتھ مکمل ہوگی، اور اس میں خصوصاً جو آخری رکوع ہے وہ ایپیکس ہے سورہ آل عمران کا۔ تو نصف ثانی کا اب تیسرا اور آخری حصہ انشاءاللہ شروع ہوگا۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، بے شک اللہ تعالیٰ نے ان گستاخوں کا قول سن لیا ہے جو یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو بڑا غریب ہے، فقیر ہے، نعوذ باللہ۔ یہ یہودی کہتے تھے، مذاق اڑاتے تھے نا آیات کا، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو اللہ تعالیٰ پھر فقیر ہے اس لیے مانگتا ہے بندوں سے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے یہ سن لیا ہے قول، بڑی دھمکی ہے اس کے اندر۔ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، اور ہم تو بڑے غنی ہیں، ہم سے اللہ تعالیٰ مانگتا ہے۔ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، ہم لکھ رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ
ان کے نامہ اعمال میں نوٹ کر رہا ہے، جو سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ ہر شخص کا نامہ اعمال اس کی گردن میں لٹکا دیا گیا ہے، اور قیامت والے دن اسے کہا جائے گا پڑھ، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو آپ ہی کافی ہے۔ ہم لکھ رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور جو انہوں نے انبیاء کرام کو ناحق قتل کیا وہ بھی ہمارے علم میں ہے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور عنقریب قیامت والے دن انہیں کہا جائے گا کہ چکھو اب آگ کا مزہ، اس کے عذاب کا مزہ چکھو جو تم نے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط ورڈکس استعمال کی، انبیاء کرام کے ساتھ ظلم کیا۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، یہ ہے بدلہ اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے کما کر آگے بھیجا تھا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی انسان کو جو قیامت والے دن عذاب ہوگا تو نعوذ باللہ معاذ اللہ تعالیٰ فنیٹک نہیں ہے کہ اس کو کسی کو عذاب دے کے خوشی محسوس ہوتی ہے، یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے دعوت پہنچا دی تمہارے تک، اور تم نے وہ دعوت قبول نہیں کی، تو تم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ الذین قالوا، اور یہ وہ لوگ ہیں یہودی کہ یہ ایک بہت بڑی بات کرتے تھے، ان اللہ عاہد الینا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے اس چیز کا اقرار لیا ہے، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے، حتی یاتینا بقربان تأکلہ النار، جب تک کہ وہ ہمارے پاس یہ معجزہ نہ لے آئے کہ اس کی قربانی کو آگ کھا لے۔ اس کا ڈیٹیل ذکر تورات میں ملتا ہے کہ جو بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے ان کو ایک بڑا معجزہ یہ دیا گیا تھا ان کی وساطت سے، اس وقت جو شخص بھی اللہ کی راہ میں قربانی کرتا تھا تو اس کی قربانی کے قبول ہونے کی دلیل یہ ہوتی تھی کہ کھلے میدان میں اپنی قربانی رکھ دیتا تھا تو آسمان سے ایک آگ برستی تھی، اس قربانی کو اٹھا کے لے جاتی تھی۔ یہ بہت بڑا حصی معجزہ دکھایا جاتا تھا۔ تو اب وہ ہمارے پروفٹ سے یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی دین ہے تو جو بنی اسرائیل کے انبیاء کو معجزات دیے گئے تھے آپ بھی وہ معجزہ دکھائیں نا، کہ آپ قربانی رکھیں اور آسمان سے آگ آئے اور اس کو اٹھا کر لے جائے۔ لیکن میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ چیز ایڈریس کی، خصوصاً تعارف قرآن میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دی اونلی معجزہ، اکیلا معجزہ جس پر دعوی نبوت ہے وہ یہ کتاب ہے، جس پر دعوی نبوت ہے۔ باقی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصی معجزات بہت ہیں، لیکن جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے وہ ایک ہی معجزہ ہے، وہ قرآن ہے۔ اسی لیے اس کو قیامت تک باقی رکھا گیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، تو آپ کا معجزہ قیامت تک کے لیے۔ آج موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا کسی کو مل جائے آسا، امام کعبہ کے بھی ہاتھ میں دے دیا جائے، یا ٹیمپل آف سلیمان میں بیٹھے ہوئے جو پریسٹ ہیں یہودی ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے، یا ویٹیکن سٹی کے اندر بیٹھے ہوئے جو پریسٹ ہیں عیسائیوں کے ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے، کوئی بھی اس کو سام بنا کے نہیں بتا سکتا، حالانکہ ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، ہمارے قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ان کے بنی اسرائیل میں ختم ہو گئی، ہمارے نبی کا جو معجزہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ قیامت تک کے لیے۔ آج بھی ایک آیت بھی اسٹیبلش سائنس کے خلاف نہیں، اس میں نے پورا لیکچر دیا ہے ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس۔ ہمارے یوٹیوب میں جو چینل کا ایڈریس ہے 720085 720085، اس پہ پہلا لیکچر یہی رکھا ہوا ہے ہو از اللہ، وہ آپ دیکھ لیں ڈیٹیل کے ساتھ، اس میں نے چیزیں ایڈریس کی ہیں۔ تو یہ معجزہ قیامت تک کے لیے معجزہ ہے، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، تمام نبیوں پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی ہے اس نبی کو دیے گئے معجزے پر۔ مجھے اللہ نے سب سے بڑا معجزہ دیا ہے، وہی کا معجزہ۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں قیامت والے دن سب سے زیادہ امتی جنت میں جانے والے میری امت سے ہوں گے، کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دی اونلی معجزہ، دی اونلی میریکل وہ قرآن ہے۔ اب ان کو یہ پتہ چل گیا تھا، قرآن میں بار بار آیا ہے، یہ ایڈریس ہوا ہے مضمون درجنوں دفعہ، یہ نبی معجزہ کیوں نہیں دکھاتے، یہ مردہ زندہ کر کے دکھائیں، یہ اللہ کو سامنے لے آئیں،
اور مختلف معجزات، وہ سورہ بنی اسرائیل میں 8-9 معجزات ہیں، بڑی ڈیٹیل سے پوچھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نبی کا معجزہ یہ قرآن ہے. سورۃ العنکبوت کے اندر آیا ہے کہ یہ معجزہ قرآن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کوئی حصی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب انسانیت بلوغت کے معیار کو پہنچ چکی ہے. اب لوگوں کو اتنی سینس ہے کہ وہ فزیکل معجزات کے بغیر بھی کتاب اللہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں. تو وہ کہتے تھے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معجزہ نہیں دکھا رہے، تو اگر یہ معجزہ دکھا دیں کہ قربانی کریں اور آگ آئے غیب سے اور وہ اس کو اٹھا کر لے آئے تب ہم ایمان لائیں گے. لیکن یہ تو وہ دل بے ایمان تھے اچھتا ٹھہر، یہ ہو بھی جاتا تو تب نہیں ہونا. سورۃ الانعام میں پارہ نمبر 8واں جو شروع ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر فرشتے بھی ان پر نازل ہو جائیں اور مردے قبروں سے نکل کر ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں اور ان کے اوپر سارے معجزات ظاہر کر دیے تب بھی ایمان نہیں لائیں گے. کیوں نہیں ایمان لائیں گے؟ وہ آگے آ رہی ہے بات. قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ معجزہ میں دکھاؤں، قد جاءکم رسل من قبلی، بے شک مجھ سے پہلے بھی تمہارے پاس کئی رسول آئے تھے، بالبینات، روشن دلائل کے ساتھ، وبالذی قلتم، اور ان معجزوں کے ساتھ بھی جو تم کہہ رہے ہو مجھے. بنی اسرائیل کے کتنے پیغمبروں نے یہ معجزات دکھائے، تمہارے منہ مانگے معجزات دکھائے، جس میں ٹاپ آف دا لسٹ جیسس کرائسٹ، عیسیٰ بن مریم، مردے زندہ کیے اللہ کے اذن سے، مادر ذات کوڑی کو شفا دی اللہ کے اذن سے، اور مٹی کی مورت بناتے تھے اللہ کے اذن میں، اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ پرندہ بن جاتی تھی. اتنے بڑے بڑے معجزات بنی اسرائیل میں پیغمبر لے کر آئے. اگر تمہاری یہی دلیل ہے کہ یہ نبی وہی معجزہ دکھائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، تو یہ بتاؤ کہ جو تم معجزات ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہو یہ سارے معجزات بنی اسرائیل کے انبیاء لے کر آئے تھے. فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو تم نے ان نبیوں کو کیوں قتل کیا تھا اگر تم سچے ہو؟ ان کو تو مان لیتے، اور وہ ہے بھی یہودی انبیاء تھے، بنی اسرائیل کے تھے، ان کو تو تم مان لیتے. اگر تمہارا ڈیمانڈ یہ معجزوں کو ماننا ہوتا تو تم نے اپنے انبیاء کو بھی تو کوئی نہیں مانا، ان کو تم نے شہید کر دیا، اور اب یہ کہہ رہے ہو ہمارے نبی یہ معجزہ دکھا دیں تو آپ ایمان لے آؤ گے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نا ان کو صحیح وہ جس کو کہتے ہیں لاجیکل جواب، منطق کے ساتھ جواب دیا ہے، لاجیکل جواب کہ یہ تمہاری ڈیمانڈ تھی تو یہ تو پہلے بھی پوری ہو چکی ہے. کتنے انبیاء کو تم نے شہید کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی قتل کا ارادہ کیا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا لیا، ورنہ انہوں نے تو کسر یہودیوں نے کوئی نہیں چھوڑی تھی. فَإِن كَذَّبُوكَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنے واضح دلائل کے بعد بھی اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں، آپ پر ایمان نہ لائیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو آپ اس پر دل برداشتہ نہ ہو، آپ سے پہلے بھی انبیاء کرام کو، رسولوں کو یہ جھٹلاتے آئے ہیں. من قبلک جاءوا بالبینات والزبر والکتاب المنیر، ان تمام نبیوں کو جو کہ روشن دلائل اور صحیفے اور کتابیں اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، ان تمام انبیاء کی انہوں نے پہلے بھی تکذیب کی ہے. یہ یہودیوں کی عادت ہے انبیاء کرام علیہ السلام کو نہ ماننا. آپ دل برداشتہ نہ ہو کہ اتنی واضح دعوت کے بعد بھی یہ حق قبول نہیں کر رہے. کل نفس ذائقۃ الموت، اب یہ آئی نا اصل دھمکی، ہر شخص نے موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ جتنی ان کی عیاشیاں اور بدماشیاں یہ دنیا تک ہے، موت تو ان کو آنی ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں پوری پوری مزدوری اور اجر دے گا قیامت والے دن. نیک بندوں کو نیک اعمال کا اجر، برائی کرنے والوں کو برائی کی سزا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، تو جو کوئی بچا لیا گیا آگ سے اور جنت تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، فقد فاز، تو بے شک وہی اصل کامیاب ہوا. یہ ہے اصل سکسیس کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے غضب کے مقام جہنم سے بچ کر اللہ کی رحمت کے مقام جنت تک پہنچنے میں انسان کامیاب ہو جائے، اور وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے طریقے پر چلنے پہ.
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان. یہ دنیا کی زندگی انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کتنی تیزی کے ساتھ وقت گزرتا چلا جاتا ہے. میں ابھی دیکھتا ہوں کہ بالکل کل کی بات لگتی ہے کہ ہم لوگ اسکول جایا کرتے تھے اور جن لوگوں کو ہم دیکھتے تھے ان کی داڑیاں کالی تھی اس وقت، سر کے بال کالے تھے، اب بالکل سفید ہو چکے ہیں. اور کچھ عرصے کی بات ہے اگر ہم لوگ زندہ رہے تو ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہونے والا ہے. تو واقعی یہ بہت بڑا دھوکہ ہے اور ٹائم کے گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلتا. الوژن ہے کہ پلک جھپکنے میں ٹائم گزر جاتا ہے اور انسان یہ سمجھتا ہے ابھی بہت وقت پڑا ہوا ہے، بہت وقت پڑا ہوا ہے، میں بس یہ معاملہ اپنے بچیوں کے ہاتھ پیلے کر دوں پھر میں انشاءاللہ داڑھی رکھ لوں گا، میرا یہ معاملہ حل ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں نمازیں شروع کر دوں گا، پھر مسجد میں بیٹھا رہوں گا، بس میرے یہ معاملے حل ہو جائیں تو مسجد میں اذان بھی میں دوں گا، جب مجھے گھر والے نکال دیں گے تو پھر مسجد میں جا کے بیٹھا کروں گا. اپنا گولڈن پیریڈ اللہ تعالیٰ کو دینا ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اعلیٰ ترین درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کو نہیں دو گے. سب سے پسندیدہ چیز انسان کی جوانی ہے. جوانی تو لگا دی دنیا داری میں، پیٹرو ڈالر کمانے کے لیے ملک بھی چھوڑ کر اور ماں باپ کو گلے سڑنے کے لیے اپنے ملک کے اندر چھوڑ کے دوسرے ملک میں چلے گئے اور جنازہ بھی نصیب نہیں ہوا دنیا کی دولت کی خاطر. باہر جا کر کمائی کرنا کوئی حرام نہیں ہے، لیکن آج کل یہ جو وبا چل گئی ہے، جو یہاں پر اسٹیبلش بھی ہیں، جن کی 2 وقت کی روٹی بھی صحیح طریقے سے پوری ہو رہی ہے، اس کے باوجود وہ باہر جانے کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں. باہر جانے سے رزق تو بہت اچھا ملے گا، لیکن ایک پرابلم ہے جو سب نے یونانیمسلی ایگریڈ کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اولاد خراب ہو جائے گی، ضرور ہوگی. اسی لیے سمجھدار لوگ جب تھوڑی سی اولاد بڑی ہونے لگتی ہے فوراً واپس آ جاتے ہیں. وہاں سکولنگ سسٹم، وہاں کا قانون ہی ایسا ہے. استاد جو ہے وہ شاگرد کو نہیں مار سکتا، ماں باپ اولاد کو نہیں مار سکتے. اور پھر آتے ہیں لوگ پوری زندگی انہوں نے داڑیاں رکھی ہوتی ہیں، نمازیں پڑھی ہوتی ہیں، اور بچی کوئی ایک سکھ کے ساتھ بھاگ گئی ہے، کوئی عیسائی کے ساتھ. میرے پاس تو لوگ آتے ہیں ایسے بتاتے ہیں خود واقعات، اب وہ آخری وقت میں خالی بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اب آ رہی امپورٹنٹ ترین بات اس کانٹیکسٹ میں جو انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، جس کے چھٹکارے کے لیے انسان دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہیں ضرور آزمایا جائے گا تمہاری جانوں اور مال کے ذریعے. یہی آیت بڑی ایلیبوریشن کی فارم میں سورۃ البقرہ میں آئی تھی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، بالضرور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان اور مال میں نقصان کے ذریعے. جس کو میں اکثر کہتا ہوں تو میرے ڈاکٹر سرار صاحب استاد فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے، ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے. وہ بولا کرتے تھے کہ اللہ نے یہ آزمانا ہے کہ کون دودھ پینے والا مجنو ہے اور کون صحیح مجنو ہے. اللہ تعالیٰ نے ضرور آزمانا ہے. آزمائے بغیر جنت نہیں ملنے کی، آزمائش شرط ہے. انبیاء اکرام کو بھی گزرنا پڑا علیہ السلام آزمائش سے. ہم کہتے ہیں میں کوئی تکلیف ہی نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تو دماغ سے نکال دو کہ تکلیف تو آنی ہی آنی ہے. یہ نہ رکھو گے جی جناب وہ 2 وقت کی روٹی نہیں پوری ہوتی، جی یہ مسئلہ ہوگا، جی فلاں مسئلہ. جن کے پاس ہے ان کی بھی روٹی نہیں پوری ہوتی. پاکستان میں کتنے امیر لوگ ایسے ہیں جن کی ایک دن کی کمائی جو ہے وہ لاکھوں روپے ہے، لیکن وہ 24 گھنٹے میں 2 ٹوسٹ کھا سکتے ہیں، صرف بریانی نہیں کھا سکتے، وہ چکن روسٹ نہیں کھا سکتے، قورمہ نہیں کھا سکتے، نوٹ بھی نہیں کھا سکتے. تو آزمائش تو ان میں بھی آئی ہوئی ہے، پیسہ ہو کے بھی آزمائش ہے. جب بچہ گھر میں ایسا کوئی بیمار ہے کہ سارا پیسہ اس بچے کے علاج پہ لگ رہا ہے. اس طرح کے بہت کیسز ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے مال اور جان کے نقصان سے. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور تم یقیناً سنو گے اہل کتاب سے، من قبلکم، وہ اہل کتاب جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں سے تم اکثر اوقات اس طرح کی خبریں سنو گے، دھمکیاں میز اور افواہیں.
وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی جو مشرک ہیں یعنی مشرکین مکہ، ان کی بھی اکثر باتیں تمہیں سننے کو ملتی رہیں گی. اذًا کثیرا، ایسی باتیں کثرت کے ساتھ جو تمہیں تکلیف پہنچانے والی ہوں گی. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ٹینشن نہیں لینی. وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو بے شک یہ تو بڑی ہمت کے کام ہے. تمہارا ایٹیچیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ یہود و نصارہ جو اب جیلس ہیں کہ 2000 سال سے جو تاج ان کے سر پر سجا ہوا تھا، 3 کتابیں ان کے اندر نازل ہوئی یہودیوں کے اندر، تورات، زبور اور انجیل، اور 1400 سال تک انبیاء کرام کی تار نہیں ٹوٹی. ایک نبی فوت ہونے سے پہلے ایک نبی کو خلیفہ بناتا تھا. 2000 سال سے وہ لاڈلی امت، اب ان کے سر سے وہ تاج بنی اسرائیل کے سر سے اتار کے بنو اسماعیل کے سر پہ رکھا گیا ہے. وہ جیلسی تو ان کے اندر آئے گی. ان کو یہ بات ہضم تو نہیں ہوتی کہ یہ بنو اسماعیل میں اب نبوت کیوں آ گئی. تو تمہیں خبریں ملیں گی اور یہ ٹینشن میں خبریں ملیں گی، اب یہ ہو رہا ہے، اب فلاں حملے کے لیے آ رہے ہیں، فلاں کے لیے آ رہے ہیں. تو لیکن تم نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے اور تقوی اختیار کرنا ہے، اور یہ بڑے ہمت کے کام ہیں. اب علماء یہود کا ایک گندا کریکٹر جو ہے وہ ایڈریس کیا جا رہا ہے ان آیات کے اندر. ان کا وہ جو کریکٹر کی جو خرابی ہے اس کو بالکل اڑیاں کر کے بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ بد کردار لوگ جو ہمارے نبی کو اور صحابہ کرام کو تکلیفیں دیتے ہیں، یہ ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے یہ آج سے نہیں ہے، یہ ان کا ایٹیچیوڈ شروع سے ان کے باوجداد کا بھی چلتا آ رہا ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ سے یہ پختہ عہد لیا تھا. کیا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم ضرور لوگوں کے لیے کھول کر چیزیں بیان کرو گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور تم اس میں سے کچھ نہیں چھپاؤ گے. یعنی جو کچھ ہم کتاب میں نازل کریں گے پبلک کو بتاؤ گے. اور اس کو آج بھی آپ ذرا اپلائی کر لیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جو خرابیاں یہود و نصارہ میں پیدا ہوئی وہی میری امت میں پیدا ہوں گی. اور وہ خرابی ان میں کیا تھی کہ ان سے عہد لیا گیا تھا کہ جو کتاب میں اللہ نازل فرمائے گا تم نے لازمی بتانا ہے اپنی پبلک کو. یہ علماء کو ایڈریس ہو رہا ہے، پبلک کو تو نہیں پتا، اور وہ چھپاتے تھے. آج بھی یہ علماء یہود اور نصارہ کا کردار ادا کرتے ہوئے پبلک کو نہیں بتاتے کہ بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے. بالکل سیم وہی ان کے اندر خرابی موجود ہے. کوئی بیچارہ بخاری شریف اپنی لے کے پڑھنا شروع کر دے تو ان کے پیٹ میں تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کیا جناب، یہ تو اب گمراہ ہو جائے گا. یہ وہی کردار ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اہل کتاب سے بھی عہد لیا تھا، تم نے پبلک سے کوئی بات نہیں چھپانی. اور سب سے بڑی بات جو انہوں نے چھپائی وہ کیا کہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ جو تورات ہے اس کے اندر ڈیوٹونومی جو چیپٹر ہے کتاب الاستثناء، اس میں باب نمبر 18 کی آیت نمبر 18 ہے، اے موسیٰ علیہ السلام میں تیرے امتیوں کے بھائیوں یعنی بنی اسرائیل کے بھائیوں بنو اسماعیل میں سے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا، ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے، وہ وہی کہیں گے جو میں ان کو وہی کروں گا. یہ قرآن کی آیت بھی ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہی کہتے ہیں جو اللہ ان کو وہی کرتا ہے. یہ آیت آج بھی موجود ہے تورات کے اندر. اور میں نے ڈیٹیل سے ایڈریس کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے مثل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہیں تیری مانند. وہ 5 بڑے بڑے فرق میں نے بتائے تھے سورۃ البقرہ میں، شروع میں بتا چکا ہوں. لیکن یہودی علماء نے نہیں قبول کیا الا ماشاءاللہ چند ایک لوگ تھے، عبداللہ بن سلام تھے، سعد بن عبادہ تھے، سعد بن معاذ تھے رضی اللہ عنہم اجمعین. چند ایک یہودی علماء تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، باقیوں نے تو قبول ہی کوئی نہیں کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تو ان سے عہد لیا تھا کہ کتاب میں جو باتیں آئیں گی ان کو آپ نے کھول کے بیان کرنا ہے. نیو ٹیسٹیمنٹ انجیل کے اندر آج بھی گاسپل آف جان جو یوحنا کی انجیل، 4 جو اسٹیبلش انجیل ہیں جو انجیل میں چھپی ہوئی ہیں، گاسپل آف جان، لیوک، مارکس اور میتھیو. یوحنا کی انجیل میں باب نمبر 14 ٹوٹلی تقریباً ہمارے پروفٹ کی پریڈکشن کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. عیسیٰ بن مریم کہتے ہیں اے میرے امتیوں میں نے تم سے بہت کچھ کہنا ہے مگر ابھی تم ان کے اہل نہیں ہو ان باتوں کو سمجھنے کے. جب وہ ہستی دنیا میں تشریف لائیں گی وہ تمہیں تمام باتیں سکھائیں گی، وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے، وہ وہی کہیں گے جو اللہ ان کو وہی فرمائے گا، اور دنیا میں میرا نام روشن کریں گے. اور اسلام از دا اونلی نان کرسچن بلیو آن دا فیس آف ارتھ. We strongly believe in
Jesus Christ, strongly believes in Jesus Christ. اسلام کے علاوہ کوئی اور ریلیجن نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہو سوائے کرسچینٹی کے. اور یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ دنیا میں میرا نام روشن کرے اور مجھ پر جو تہمتیں لگی ان ایلیگیشنز کو دور کرے. آج بھی موجود ہے. انجیل برناباس کو چھوڑ دیں, وہ مشکوک انجیل ہے, اس کو وہ بھی نہیں مانتے, اور میں نے بھی اس کو پڑھا ہے, میرا بھی خیال ہے وہ کسی مسلمان نے شاید لکھ کے تو وہ پوپ کی لائبریری میں رکھ دیے, کیونکہ اس میں بہت عجیب و غریب باتیں بھی موجود ہیں. تو ویسے بھی کئی جو بڑے علماء ہیں وہ بھی نہیں مانتے انجیل برناباس کو, ہم آن نہیں کرتے کیونکہ اس میں بہت غلط باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں جو قرآن سے ٹکراتی ہیں واضح طور پر. تو جو گاسپل آف جان, لیوک اور مارکس اور میتھیو ہے, اس کے اندر بھی ہمارے پاس بہت ساری چیزیں موجود ہیں. تو وہ وقت یاد کرو جب ہم نے اہل کتاب سے عہد لیا تھا, تم نے لوگوں سے کھول کھول کے باتیں بیان کرنی, ولا تکتمونہ, اور کوئی بات نہیں چھپانی. فنبذوہ وراء ظہورہم, تو انہوں نے پھینک دیا اس عہد کو اپنی پیٹھ کے پیچھے. یہ ہے وہ پیٹھ کے پیچھے پھینکنا. یہ جو بھائی شروع میں وہ پوچھ رہے تھے مجھ سے, اور پھر تھوڑا سا حوصلہ ان کا ہوتا, بیٹھ جاتے تو بات سن لیتے, کہ قرآن کو پیٹھ کے پیچھے پھینکنا, کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینکنا, یہ نہیں ہے کہ فزیکلی اس کو پیٹ ہو. یہ تو امپاسبل ہے کہ درس قرآن میں اب پیٹ نہ ہو. یہ دنیا لاہور جانے کا کرایہ بتائے نا ہمیں, کوئی راستہ تو بتا رہے, کرایہ بھی دے کہ اگر یہ نہ کیا جائے, قرآن پاک سامنے رکھنے کا طریقہ کیا, اتنا بڑا ہلکا کیسے بنایا جائے. تو یہ بات کرنا بڑی آسان ہے. تو قرآن کو پیٹ کرنا یہ ہے, اس کی تعلیمات کو چھوڑنا. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, سورہ فرقان آیت نمبر 30. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن شکایت کریں گے, میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا. قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈالنا یہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات کو پیٹ کرنا, فزیکل پیٹ نہیں ہے. اگر اس میں بھی کوئی احترام کرتا ہے تو سر آنکھوں پر, لیکن وہ اپنے تک رکھے, دوسروں کے پر فتویٰ نہ لگائے. کل تک کہتے تھے جی سبز جرابیں پہننا یہ بے ادبی ہے, تو کالی جرابیں تو غلاف کعبہ کا ہے, تو یہ بھی بے ادبی ہے, کالی جرابیں ختم کریں دنیا سے. تو یہ ہم نے ادب کے اپنے اپنے جو ہے معیار قائم کیے ہوئے ہیں. تو اپنے اوپر ضرور لازم کریں, لیکن کسی کے اوپر فتویٰ نہ لگائیں کہ یہ بے ادبی ہے, یہ گستاخی ہے. یہ اپنی طرف سے کوئی کسی کے اوپر گستاخی کا فتویٰ نہ لگایا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے پیٹ کے پیچھے پھینک دیا اس عہد کو, اور کس وجہ سے, واشتروا به ثمنا قلیلا, اور خرید لی دنیا کی تھوڑی سی دولت اس کے بدلے. یہ ہمیشہ سے مولویوں کی کمزوری لی ہے, پیسے دے فتویٰ لے لے. تو علماء یہود کا بھی یہ کردار تھا. چند ٹکوں کی خاطر انہوں نے تورات کے اندر تعریف کی. جب نیک جو ان کے جو امیر لوگ تھے ان کو سزاؤں سے بچانا ہوتا تھا, تو وہ تورات کے اندر تبدیلی, یہی لکھا ہے جی تورات کے اندر, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں آل لمبا پا لیندے سنو. یہ کام وہ کیا کرتے تھے چند ٹکوں کی خاطر. فبئس ما یشترون, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کتنی بری کمائی ہے جو یہ خرید رہے ہیں. لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا, ہرگز آپ لوگ یہ خیال نہ کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان نہ خیال کریں کہ جو لوگ خوش ہوتے ہیں اپنے ان دنیاوی اعمال میں, اور وہ اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے, بما لم یفعلوا, ان کاموں پر جو انہوں نے نہیں کیے اس کے باوجود ان کی تعریف کی جائے, فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب, کہ وہ عذاب سے بچ سکیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. کن لوگوں کے لیے؟ جو ایسے کرتوت کرتے ہیں جو انہوں نے خود نہیں کیے ہوئے, لیکن وہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان باتوں پر ان کی تعریف کی جائے. یہ اس وقت تو پرٹیکولر منافقین کا اور یہودیوں کا کردار تھا. وہ کہتے تھے ہم دیکھو نبیوں کی اولاد ہے, جس طرح آج بھی ہمارے بد عقیدہ کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم دیکھیں جی آل رسول ہیں, تو خام خواہ اس کا بینیفٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں. سورۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کتنی دفعہ یہ چیز ایڈریس کی ہے قرآن پاک کے اندر, کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا, اللہ تعالیٰ یہ تیرے اہل میں سے ہے ہی نہیں ہے, اہل بیت میں سے ہے ہی نہیں ہے. اللہ تھا تو جو عقیدے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے رکھے گا وہ اہل بیت میں اور آل محمد میں داخل ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. خالی یہ کسی کو بینیفٹ نہیں ملنے والا کہ وہ اولاد میں ہے تو اس کو بینیفٹ مل جائے گا. ہاں اگر وہ کرتوت بھی رکھے گا اچھے تو ظاہر ہے کہ اہل بیت کو اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایج زیادہ حاصل ہے باقی امتیوں سے.
لیکن ان کے لیے عذاب بھی ڈبل ہے. قرآن پاک کے اندر ہے اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, اگر تم نے بے حیائی کی تو اللہ تعالیٰ تمہیں ڈبل عذاب دے گا. سورۃ العذاب میں آیا اجر بھی ڈبل عذاب بھی ڈبل. تو یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو ایسے کرتوت کرتے ہیں دنیا کے اندر, جن کے اوپر جو اچھے اعمال وہ کرتے نہیں ہیں اور وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کریں, یہ آج کی دنیا میں بھی اس کی بہت بڑی مثال سپاس نامے ہیں جو پیش کیے جاتے ہیں. یہ سپاس نامے آپ نے کبھی سنے؟ کبھی پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر یا کوئی بڑے وزیر اعلیٰ یا کوئی کہیں جاتا ہے نا تو اس کے وہ شان میں وہ پڑھے جاتے ہیں سپاس نامے کہ انہوں نے یہ کیا اور یہ کیا, جس طرح علماء کے ساتھ بھی لکھا ہوتا ہے شیخ الکل, شیخ العرب والعجم اور پتہ نہیں کیا کچھ لفظ لکھے جاتے ہیں اس پاس نامے, حالانکہ وہ نہیں ہوتے, ان کو تو محلے والے بھی نہیں جانتے ہوتے, عرب و عجم میں کہاں وہ شیخ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی کے اندر اس طرح کی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں نا کہ ان کی تعریف کی جائے ان کاموں پہ جو انہوں نے نہیں کی ہے, ان کے لیے عذاب ہی ہوگا. تو اس میں ریاکاری کی بھی مذمت آ گئی اور یہ منافقین کا خاص کردار ایڈریس ہو گیا. اور یہ آج بھی یہ منافقین صرف تختیاں لگا کے تو جناب فلاں جگہ جی فلاں موٹر وے کے حصے کا ہم نے افتتاح کر دیا, بس نام لگ جائے. موٹر وے بنے یا نہ بنے, بادشاہ ڈیم بنے یا نہ بنے, کالا باغ ڈیم بنے یا نہ بنے, بس ہمارے نام کی تختی لگ جائے, یہ سپاس نام ہے. اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا ریکارڈ ہو گیا. تو دنیا میں تو باقی پبلک کو دھوکہ دے سکتے ہیں, جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم اپنی داڑھی اور پگڑیوں سے پبلک کو بہت اچھے طریقے سے دھوکہ دے سکتے ہیں, اپنی خوبصورت شکلوں سے بھی دھوکہ دے سکتے ہیں, اللہ کو تو نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ اگر شکلوں کو دیکھتا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی شکل بڑی خوبصورت ہوتی. حبشی کتنا بھی خوبصورت ہو, ہونٹ تو موٹے ہی ہوں گے, ناک تو موٹا ہی ہوگا, رنگ تو کالا ہی ہوگا. تو صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا, دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. اللہ کے تو کرائٹیریا بالکل ڈفرنٹ ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے. تو یہ ہمارا سیکنڈ لاسٹ رکوع مکمل ہوا. اگلا رکوع سورہ آل عمران کا کیا قرآن پاک کا اہم ترین رکوع ہے. اور جس طریقے سے قرآن پاک میں یہاں پہ ان دو صفوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے چیزیں ایڈریس کی ہیں, وہ قرآن پاک کا ایک بہترین مقام ہے اس حوالے سے کہ انسان کی ہدایت کے لیے کون سے 7 سٹیپ ہیں جو انسان کو گزارنے پڑتے ہیں. وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم ایڈریس کریں گے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.